ایک جانب مولانا میل ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسری جانب کامران مرتضیٰ جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے مسودے پر کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بیانات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نہ تو اس پارلیمنٹ کو حقیقی مانتے ہیں، نہ ہی آئینی عدالت کے حق میں ہیں۔ تو یہ سمجھا جائے کہ آپ کے اور حکومت کے درمیان ابھی بھی ڈیڈ لاک کہیں نہ کہیں برقرار ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ۔ اصولی طور پر تو آپ کو یہ بخود معلوم ہے کہ آغاز وہاں سے ہوا جب حکومت نے ایک آئینی ترامیم لانے کی بات کی، اور پھر گزشتہ 3 ہفتے پہلے اتوار کے دن، چھٹی کے دن، ان آئینی ترامیم کو راتوں رات پارلیمنٹ سے منظور کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مسودہ آئینی ترامیم کا گزشتہ نہ کسی پارٹی کے علم میں تھا، خواہ وہ حکومت کی اتحادی پارٹیاں ہوں یا اپوزیشن میں پارٹیاں ہوں بشمول JUI کی۔ بالخصوص وزیر قانون کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ مسودہ ہے کیا۔ اچھا، لیکن بعد جب مسودہ سامنے آیا سیاہ چیلے میں، اس مسودے کو جب JUI کی قانونی ماہرین نے پرکھا تو جمعیت کی قیادت میں مولانا صاحب نے اس مسودے کو یکسر مسترد کیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر بات شروع ہوئی آئینی عدالت کی کہ ہم ایک علیحدہ آئینی عدالت کا قیام عمل میں لائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے بھی حامی بھری، انہوں نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی یہی تقاضا ہے۔ PMLN نے بھی کہا کہ بالکل آئینی عدالت ضروری ہے۔ اب اس کا انتظار تھا کہ آئینی عدالت لانے کے لیے، آئین میں ترمیم کرنے کے لیے اس مسودے کا خد و خیال کیا ہوگا، جی، اس کی تفصیلات اور جزیات کیا ہوں گی۔ کل میرے خیال میں بمشکل پیپلز پارٹی کا مسودہ بھی سامنے آیا، PMLN کا مسودہ بھی سامنے آیا۔ آج غالباً جمعیت علماء اسلام کا مسودہ بھی جو 24 نکات پر مشتمل ہے، اور پیپلز پارٹی کا مسودہ غالباً حکومت کا جو مسودہ ہے وہ 56 نکات پر مشتمل ہے، اور پیپلز پارٹی کا مسودہ بھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری اور پیپلز پارٹی کے درمیان مشاورت جاری ہے کہ اس آئینی عدالتی مسودے یا جو ترمیم ہوگا اس کی شکل کیا ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام کا اس وقت تک جو میرے علم میں جو باتیں میں نے سنی ہے یا میڈیا پر یا دوستوں سے، وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام آئینی بینچ کی بات کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اور PMLN آئینی عدالت کی بات کر رہی ہے۔ جی، تو یہ فرق ہے ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ اور اس میں کوئی لچک ہے؟ آپ لوگ مولڈ ہو سکتے ہیں؟ ہم آئینی بینچ کی بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہے ان میں سے جو سینئر 5 ججز ہو اس پر مشتمل ایک آئینی بینچ ہونا چاہیے۔ جی، سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ سے بغیر کوئی علیحدہ آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل جو آئینی کیسز ہے، یہ جو آئین کے حوالے سے متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے، وہ 200 بھی نہیں ہے، 200 سے بھی کم ہے۔ بالکل صحیح، آپ کا موقف آ گیا، یعنی کہ آپ لوگ آئینی 200 کیسز کے لیے علیحدہ آئینی عدالت بنانا، تو اس لیے جمعیت کا موقف یہ ہے کہ آئینی بینچ، اور دیگر پارٹیوں کا موقف یہ ہے پیپلز پارٹی وغیرہ کی کہ نہیں آئینی عدالت، اور بڑا سخت موقف ہے ان کا۔